رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن۔ خواتین و حضرات، آج جن سے میں آپ کی سیگمنٹ میں ملاقات کروانے جا رہی ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرے استادوں میں سے ہیں، ان کو بول کے میں بولنے کے قرینے سیکھتی ہوں، اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کی گفتگو سے میں خود بہت محظوظ ہوتی ہوں، اور اتنا کچھ آپ کو ان کی ایک نشست میں جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ شاید آپ بہت ساری کتابیں پڑھ کے بھی وہ نہیں حاصل کر سکتے جو ان سے ایک ملاقات کر کے آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ میں ذرا ایک آفیشیل سا ان کا انٹروڈکشن اس طرح سے کراؤں گی that he has been in education and training for the last over 30 years and has designed and conducted programs for government, public and disciplined forces and private organizations۔ میں نے بہت جگہ پہ ان کو بات کرتے ہوئے مخاطب ہوتے ہوئے لوگوں سے سنا ہے، and he is one of his own kind۔ We have Professor Raf with us۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے۔ ویسے صاحب، آپ کو ہمیشہ سن کے اس قدر سیکھا، اور اس قدر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو خزانہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے کہ آپ پڑھی پڑھائی چیزیں بول دیتے ہیں، مگر جس فلبدی طریقے سے آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹوں کا باعث بنتے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کی خاص عطا ہے آپ کے اوپر۔ آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی خاص عطا ہے؟ نہیں، لگتا نہیں ہے۔ مطلب آئی آلویز سے اباؤٹ مائی سیلف آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ پرسن آن دا ارتھ۔ الحمدللہ، اس زمین پہ میں خوش قسمت ترین انسان۔ الحمدللہ، بے شک، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم نے صوم، روزے جو ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ وہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا، کیا روزہ صرف مسلمانوں کے لیے آیا تھا یا اس کا کوئی پس منظر ہے، یہ اس حوالے سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے یہ روزہ ہے کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے انٹروڈکشن جو بڑا بھاری بھرکم کرایا، میں اس حوالے سے آپ ہی کی نظر کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ بہت ادبی ذوق بھی رکھتی ہیں۔ میں بادشاہ ہوں لفظوں کا، نہ شاعر ہوں، زبان بس ساتھ دیتی ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہی ہے جی آپ کا تو میرا ایک جو سٹائل ہے ٹیچنگ کا یا ابلاغ کا، اس میں میں کانسیپٹ کو ضرور بتاتا ہوں۔ ٹھیک۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا۔ دن میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اہل فارس میں یہ تصور بڑا ہی قدیم ہے۔ ٹھیک۔ وہاں پر خواص روزہ رکھتے تھے، عوام کے لیے نہیں تھا یہ۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ صرف خواص روزہ رکھ سکتے تھے۔ صحیح۔ دنیا میں آغاز اس کا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی ہو گیا۔ اچھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کیا ہوا، کیونکہ جنت کا ماحول، موسم بڑا ڈیفرنٹ تھا، یہاں آئے تو ان کی سکن جو تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کو روزے رکھنے کا جو ہے وہ اندیا دیا گیا، تو آپ نے پہلا روزہ رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، تو 3 روزوں کے اندر آپ کی جلد جو تھی وہ اپنے نارمیلسی میں آ گئی۔ اور اس کی بارے میں جو روایت ہے کہ 13، 14، 15 مہینے کی جو تاریخوں میں روزہ رکھنا کچھ لوگ رکھتے ہیں تو وہ اسی نسبت سے رکھتے ہیں۔ اچھا۔ یہ اس کا پس منظر ہو گیا۔ تمام انبیاء کرام نے روزے رکھے۔ حضرت نوح تو رہتے ہی روزے سے۔ اچھا۔ حضرت داؤد جو ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں روزہ رکھتے۔ حضرت سلیمان ہر تیسرے چوتھے دن روزہ رکھتے۔ تو تمام انبیاء کرام نے روزے رکھے۔ اب آتا ہے دنیا کے دیگر مذاہب میں روزے کا تصور۔ صحیح۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تمام الہامی اور غیر الہامی تمام مذاہب میں روزے کا تصور موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں آج تک جتنے مذاہب آئے اور گئے، سکھ مذہب واحد مذہب ہے جس میں روزے کا تصور نہیں ہے۔ اچھا اچھا، وہ نہیں رکھتے روزے؟ وہ نہیں رکھتے، ان کے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مصری جو ہے قدیم تہذیب انہی کی ہے۔ اہل فارس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں خواص روزہ رکھتے تھے، دن میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ مصری جو ہیں
وہ اس کو ایک تہوار کے طور پہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے ہاں ایک تہوار منایا جاتا تھا کہ جس میں لوگ صبح سے رات تک کچھ نہیں کھاتے تھے. صحیح. اور یہ کتنے دنوں کا تہوار ہوتا تھا؟ یعنی ایک ہی دن کا؟ ایک دن. اچھا، جیسے ہمارے ہاں عید ہوتی ہے تو یہ ان کے ہاں تہوار تھا. صحیح. اسی طرح ایک بہائی مذہب ہے. صحیح. اس میں 9 مارچ سے 17 مارچ تک آج بھی وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. اچھا. ہندوؤں کے ہاں مختلف روزے جو ہیں وہ مختلف طرح سے جو ہیں وہ پریکٹس میں ہیں. گروا چوتھ مطلب اس میں ہاں رسمی روزے بہت سارے. اپنے میاں کے لیے ایک عورت رکھتی ہے بھوک. جی جی ہاں بالکل صحیح. اچھا، یہ تو تھے غیر الہامی مذاہب کے حوالے میں نے آپ کو بتایا. تو اسی طرح سے بدھ مت ہے، اس میں پیوریفیکیشن کے لیے، اسپریچول پیوریفیکیشن کے لیے، جس کو ہم عام زبان میں چلہ کشی کہتے ہیں، اس میں روزہ رکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح جین مت جو ہے، جین مت میں اپنے نفس کشی کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اچھا. تو یہ غیر الہامی مذاہب کی بات ہو گئی. الہامی مذاہب سارے جو ہیں ان میں ویسے ہی روزے کا تصور موجود تھا. سو مچ سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ جو ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے. اس کے علاوہ بھی آپ مہینے کی 13-14 کو روزہ رکھتے. مشرکین مکہ جو تھے، جو شرک کرتے تھے، وہ بھی روزے کے قائل تھے. اچھا. میں نے کہا نا کہ سوائے سکھ مذہب کے باقی کسی بھی قسم کا کوئی مذہب ہے تو اس میں روزے کا تصور موجود ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، تو پروفیسر رفرف صاحب یہ بتائیے کہ تمام مذاہب میں الہامی اور غیر الہامی جو ہیں اس میں روزے کا تصور ہے، لیکن اگر ہم اپنے ان 30 روزوں کے تصور اور جو خیال اور جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کیسے مختلف ہے ان باقی الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے روزوں سے؟ یہ چونکہ رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں تو پہلے رمضان کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے را میم زا، رمضا اس کو بولیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے جل جانا یا جلا دینا. اس میں ہم آپ دیکھیں کہ بری انٹینشن انسان کی کم سے کم ہو جاتی ہیں. تو اس میں گناہ جلتے بھی ہیں جب ہم برائی نہیں کرتے، لیکن جب اچھائی کرتے ہیں تو پھر ایک نیکی کے بدلے میں کئی 100 نیکیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. رمضان کا ایک مطلب بڑا ایڈیومیٹک اور لٹریری ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے وہ بارش جو اس وقت برستی ہے جب دھرتی پانی کو ترستی ہے. اچھا، یعنی ایسی بارش جو تب برسے جب دھرتی پانی کو بہت ترسے. اب اس میں جو عمل کیا جاتا ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، عربی میں صوم کہتے ہیں. ٹھیک، بالکل بالکل صوم. یہ جو صائم اور صائمہ نام رکھے جاتے ہیں یہ اسی سے ہیں. اچھا. اور اس کے لفظی معنی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ کند چھری. اچھا. صائمہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کند چھری. کند جو کاٹنا. یہ لفظ سننے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر آپ اس کے لٹریری میننگز میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں یا جو صائمہ ہے اس کے اندر ٹینڈنسی ٹوورڈ سن ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. برائی کی طرف نہ جانے والا وہ روزہ. اس کا ایک اور مطلب بڑا زبردست ہے کہ منہ زور گھوڑے کو مشقت کے لیے تیار کرنا. اچھا صحیح. اور بھی بہت دلچسپ اور تفصیلی چیزیں ہیں، ٹائم ہے تو میں بتاتا جاتا ہوں. اچھا نہیں، منہ زور گھوڑے یعنی اگر اس کو تشبیہ دی جائے انسانوں کے ساتھ، تشبیہ نہیں آپ دیں اس کو تشبیہ، اگر نکال دیں کنڈیشنل نہ کریں، تشبیہ دیں تاکہ ہم منہ زور گھوڑے ہیں نا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، نفس جو ہے وہ نفس جو ہے وہ ایک منہ زور گھوڑے کی طرح ہے. تو اس میں منہ زور گھوڑے کی طرح اگر ہمیں تشبیہ دی گئی ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے. یہی صحیح. اچھا مجھے ذرا میں چاہوں گی کہ اس کو ضرور ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے یہ جو منہ زور گھوڑا ہمارا نفس ہے اس کو کس طرح سے روزہ کنٹرول کرتا ہے، اس کا میکنزم. ایک چیز چھوٹی سی اور کہ قرآن میں 4 صورتوں میں روزے کا ذکر آیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آنورڈ 94-96 تک جو ہے نا روزہ ہے کیا، اس کی فرضیت کیا ہے، اس میں ایکسیپشنز کیا ہیں اور اس کا ریزن کیا ہے، لعلکم تتقون، ایونچولی اس سے حاصل کیا کرنا. اس کے بعد پھر جو ہے نا سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، جس کی ایک الگ الگ تفصیل ہے کہ کہاں آیا ہے. لیکن جو ہمارا پروگرام ہے اس حوالے سے آپ جو دیکھیں تو 183 آیا مبارک جو ہے وہ بہت کمال کی آیت ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دوز ہو آر بلیورز، کتب علیکم الصیام،
روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. اٹ از ناٹ کنڈیشنل, ناٹ آپشنل, ہاں اٹ از کمپلسری. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یس. پھر اس کا پرپس بتایا گیا کہ کیا ہے, نہیں سوری, پھر اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ بتائی گئی ہے کہ یہ تمہارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے. بالکل ٹھیک. پھر اس کا پرپس ڈیفائن کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. صحیح. اب ہم یہ جو معنی پرہیزگار کرتے ہیں نا, یہ عربی کی کلاس تو نہیں ہے, لیکن میرا چونکہ وہ سبجیکٹ ہے, تو قرآن عربی میں آیا تو ہمیں کسی بھی لفظ کے لیے نا عربی ڈکشنری کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ اردو ڈکشنری. صحیح صحیح. جیسے مکار جو ہے وہ ہمارے ہاں اردو میں بڑا منفی ورڈ ہے. بالکل صحیح. عربی میں نہیں ہے. اچھا. عربی میں بڑا ہی پازیٹیو ورڈ ہے, واللہ خیر الماکرین. اب یہاں ادب کی وجہ سے اللہ کے لیے مکار کا لفظ استعمال نہیں میں کر سکتا. بالکل صحیح. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے دا بیسٹ ریمیڈی کرنے والا. اوکے. تو اسی طرح سے متقی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تقوی سے ہے, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی کا مطلب پرہیزگار غلط تو نہیں ہے, لیکن ڈیپتھ میں کلیئر نہیں کرتا. اللہ کے قانون کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنا شروع کر دو. بالکل صحیح. اب آپ نے وہ منہ زور گھوڑے والی بات کی تھی, تو میرے جو ٹاپکس ہیں رمضان کے, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ روزہ اور کردار سازی. That's the most important topic. ہاں, تو اس وقت میں ٹاپک تو نہیں ڈسکس کرتا, اس ٹاپک کی جسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ابھی چونکہ گرمیوں کے روزے جاری ہیں, 2-3 سال اور آئیں گے. آپ باہر سے آتی ہیں, شدید گرمی ہے, آپ اندر داخل ہوئی ہیں, کسی ضرورت کے لیے آپ نے فریج کھولا, ٹھیک, فریج میں آپ کی پسندیدہ ہر ڈرنک پڑی ہے, بالکل ٹھیک, دروازہ بند ہے, بالکل کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. صحیح. کیوں نہیں پانی پیتی ہیں آپ یا کوئی ڈرنک پیتی ہیں؟ Because میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, میری بات بہت ویلڈ ہو جائے گی. اس لیے میں نہیں پیتی کیونکہ میں اپنے رب کو, وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا, وہ رب دیکھ رہا ہے نا, اس لیے ہم نہیں پیتے. باقی 24 گھنٹے ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ اکھا میٹ لینا. بالکل ایسے ہی. بالکل. تو ہماری کردار سازی میں پھر اور بڑی تفصیل ہے اس کی. آپ کسی کو گالی دینے لگتے ہیں, کسی پہ غصہ کرنے لگتے ہیں, یا کسی سے لڑائی کا موقع آتا ہے, آپ کہتے ہیں میں روزے نال لانا ہوتا تو پھر تمہیں. بالکل. تو یہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اور کریکٹر دونوں کو مینٹین کرتا ہے. یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے, جب کبھی ٹائم ہوا تو میں ضرور. مجھے بتائیے پروفیسر اشرف صاحب, یہ جو ایک جادوئی تبدیلی ہم لوگوں کے اندر آتی ہے, کیا یہ سائیکولوجیکل ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے اور وہ دور کر دیا گیا ہے, جکڑ لیا گیا ہے, کیا یہ سائیکولوجیکل تبدیلی ہوتی ہے یا کوئی طلسماتی ہے اس مہینے کی کوئی خاصہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو خود روک لیتا ہے, جو ہمارا کردار سازی کا مہینہ ہے؟ یہ جو روزے کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں نا, ہاں, وہ ہم سے یہ چیز کرواتے ہیں. جتنا زیادہ ہم روزے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ رکھتے ہیں, اتنا ہی زیادہ ہمارے کریکٹر کی, ہماری اسپرچول پیوریفیکیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں بڑی انڈسٹری میں شٹ ڈاؤن ہوتا ہے, تو وہ اس شٹ ڈاؤن میں کیا کرتے ہیں کہ پوری اوور ہالنگ کرتے ہیں. میرے نا اس میں کوئی 15 یا 20 ٹاپک ہیں رمضان کے, ذہنی, جسمانی, معاشی, معاشرتی, اخلاقی, قانونی, ازدواجی اینڈ بلا بلا, جو ہے نا وہ اس کا انسانی زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. صحیح. اچھا, آج کل آپ نے سنا ہوگا پروفیسر صاحب کہ بہت زیادہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت مشہور ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں, ویسے بھی کہتے ہیں, روزے جب نہیں بھی ہوتے تو یہ روزے رکھے جائیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی جائے تو اس سے بہت ساری بیماریوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو جب فیشن کے طور پہ کوئی چیز دنیا میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے, اینڈ دین وی گو بیک ان ٹائم, جو 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے مذہب نے جو ہمیں طریقہ کار زندگی کا بتا دیا, اور پھر یہ نہیں کہا کہ اس کو رمضان تک محدود کر دیا جائے, بلکہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس جو آپ اپنے نارمل باقی کی جو مہینے اس میں بھی رکھیں. تو یہ ہمیں جب فیشن میں کوئی چیز آتی ہے تب یہ کیا سائیکالوجی ہماری ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے, اور وہ جو 1400 سال پہلے بتائی گئی ہے وہ سمجھ اس طرح سے نہیں آتی باتیں. دیکھیں, انسان جو ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمارے کانسیپٹس موسٹلی کلیئر نہیں ہوتے ہیں, نہ عبادات کے بارے میں نہ معاملات کے بارے میں. اللہ نے انسان کا جسم 2 چیزوں سے, انسان جو ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے, روح اور جسم یعنی مادہ. ہم مادی طور پہ تمام ضرورتیں اس کو مہیا کرتے ہیں, لیکن جو روح کی غذا ہے وہ نہیں دیتے ہیں. روح کی غذا, باہر ہم جاتے ہیں یا یہاں بھی ہم CCTV کیمرے کی وجہ سے کوئی چیز اٹھانے سے رک جاتے ہیں,
بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. تو وہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن اور دنیاوی قانون کی پابندی کی. لیکن اگر آپ اس لیے رکیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, میرے بلیف کے اگینسٹ ہے, تو پھر اس کا صرف اجر نہیں بڑھتا, آپ کے اندر اوریجنل ویلیوز کریٹ ہی تب ہوتی ہیں. بیوٹیفل. ایک دفعہ ایک آدمی نے نا اپنے ملازموں کی تعریف کر رہا تھا, وہ کہتا میرے بڑے محنتی ملازم ہیں, بڑے نیک ہیں اور دیانتدار بھی ہیں. تو وہ جو سننے والا تھا وہ آپ کی طرح بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو تم نے یہ کوڑا ہتھوڑا اور کلاشن کوف رکھی ہوئی ہے. صحیح. وہ کہتا ہے ان کو نیک, ان کو محنتی اور ان کو ایماندار رکھنے کے لیے. بہت اچھا, بہت خوبصورت. تو جو چیز ہم اسپرچولی اللہ سے نسبت اور اللہ کے اس خوف کی وجہ سے کہ یہ اس کو ناپسند ہے, تو اس وجہ سے اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو اس لیے روزے کا ہمارے اوپر صحیح معنوں میں وہ ایفیکٹ ہی نہیں آتا. اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا فاسٹنگ, اس کے جتنے فائدے مثلا آکسفورڈ یونیورسٹی کے, ٹھیک ہے, انہوں نے جب مختلف مذاہب میں روزے کا مطالعہ کیا کہ یہ انسان کی زندگی پہ کیا کرتا ہے, جب اس نے اسلام کے روزے کو پڑھا تو کچھ چیزیں اس کے لیے نئی تھیں, کچھ بلیو میں پرابلم لا رہی تھیں اس کے, کیونکہ اس نے وہی فائدوں والا روزہ. اس نے کیا کیا کہ 30 دن تک مسلمانوں کے طریقہ کار پہ صبح فجر سے آنورڈ جو ہے نا وہ فاقے میں رہا. اس سے پہلے اس نے اپنے پیتھولوجی کے سارے ٹیسٹ کروائے. 30 دن کے بعد ہی واز شاکڈ کہ اس کو پچھلے 35-40 سال سے جو معدے میں زہریلی رطوبتوں کا مرض تھا وہ آلموسٹ ٹھیک ہو گیا. واو, سو بیوٹیفل. ہمارے یہ جو ہے نا ہڈیوں کا گدا ہے, یہ جتنا اچھی حالت میں روزے دار کا بنتا ہے غیر روزے دار کا نہیں بنتا. سو بیوٹیفل. کینسر دیکھیں, باقی دنیا میں جتنے بھی روزے کے کانسیپٹ ہیں نا اس میں کچھ نہ کچھ پینا, مطلب ہندوؤں کے ہاں کہتے ہیں نا توے کی پکی ہوئی چیز نہیں کھانی, باقی جو مرضی کھا لو یا کہیں پانی پی لو. تو 12 سے جو ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا تو یہ 3 سے 4 میکسیمم 6 گھنٹے کے بعد میدا جو ہے وہ بالکل اس کو کمپلیٹ ختم کر لے. اس کے بعد جگر کا کام شروع ہوتا ہے. تو ہم عام حالات میں اتنا فاقہ دیتے ہی نہیں ہیں. بالکل. تو جو جگر کی بہتری ہے, اسی طرح آپ نے بی پی تو سنا ہوگا, ڈی پی سنا نہیں, ڈائلاسٹک پریشر. اچھا. ڈائلاسٹک پریشر جو ہے بلڈ پریشر کی طرح بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا. اور وہ روزے کی حالت میں اپنی بہترین فارم میں ہوتا ہے. That is so beautiful. ایلف گارڈ جو ہے وہ ہالینڈ کا چیف پادری ہے, ٹھیک, ڈاکٹر بھی. وہ اپنے فالوورز کو کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صحت مند رہو تو مسلمانوں کے طریقے پہ مہینے میں کم از کم 3 دن ضرور روزہ رکھا. واو. اور کتنی اس کی افادیت ہو رہی ہے, اور یہی چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہترین ہو جائیں. اچھا پروفیسر صاحب, یہ تو ہم نے روزے کے حوالے سے بہت ہی مفید اور مدلل گفتگو آپ سے سنی. ایک چیز جو میں نے آپ کے بارے میں سنی بھی ہے, میں جانتی ہوں کہ آپ ایک گلشن اقبال پارک میں ریگولر بیسس کے اوپر جو یہ قرآن کی تجوید, اس کی تعلیم, اس کا ترجمہ اور تفسیر کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ نے کئی سالوں سے, اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے, اور یہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے, میں نے سنا تھا آپ سے, مجھے اس کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے. یہ اس فیبرری میں 21 سال پورے ہو گئے. اور 21 سال ریگولرلی, ایوری ڈے. واو. میرا تو چلے پیشن ہے نا ان لوگوں کا, دیکھیں کہ جو اتنی سردی میں آ کے زمین پر بیٹھتے ہیں. صحیح. اپنی ضرورت کے لیے میں نے 20 سالوں میں 20 دفعہ چھٹی نہیں کی. ٹھیک. بیمار ہوا ہوں تو ٹائیفائڈ ہوا تھا تو نہیں کی. ہاں ملک سے باہر جب گیا ہوں تو وہ ایک مجبوری. بالکل صحیح. اور یہ یہاں پر اتحاد بین المسلمین جو ہے نا, اصل میں 2 اس کے پیچھے فورسز تھیں. ایک اتحاد بین المسلمین, اور اس سے زیادہ اہم جو تھا وہ اسلام کو بطور دین پیش کرنا. کیونکہ ہمارے درمیان بہت سارے اختلافات کی وجہ جو ہے نا وہ اسلام کو مذہب کے طور پہ, نہیں فرقہ واریت تو اور چیز ہوتی ہے, مذہب اور دین دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. ٹھیک. اچھا, اس میں ڈفرینس ہے. لیکن قرآن و حدیث کی ریپریزنٹیشن کے لیے کہیں بھی مذہب کا لفظ پتہ کیوں نہیں آیا؟ مذہب عربی میں کہتے ہیں طریقے کو, ایک راستہ. ٹھیک. یعنی جیسے آپ نے کیمپس جانا ہے تو
تو آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے نکلیں تو ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. جبکہ دین کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کوڈ آف لائف، آئی انڈرسٹینڈ. ہوش سنبھالنے سے ہوش گنوانے تک ہر سانس کیسے گزارنی ہے، یہ دین ہے. اور یہ آپ وہاں سکھاتے ہیں، یہ وہاں پہ بتاتے ہیں. اور میں دیکھنے اتنا کچھ بتاتا ہوں. دیکھیں قرآن و حدیث کو ایک تو خاص انداز میں پڑھانا کہ جس نے قرآن کبھی دیکھا نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جس نے اپنا قرآن درست کرنا ہے، پڑھا ہوا ہے، صرف 40 منٹ میں کرا دیتا ہوں اور تجوید سمیت کراتا ہوں. صحیح. اور یہی جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 20 سال میں میں نے قرآن کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی قاسم علی شاہ نے کر دی. اس نے مجھے کہا کہ سر آپ یہاں آئے، ایک پروگرام میرے پاس ریکارڈ، کچھ نہیں کہا اس نے، اور بیکاز ہی ہیز بین ایسوسیٹڈ ود می، ویری نائس فیلو. ان 28 میں سے بھی ان لوگوں نے اس کو 14 منٹ کا کر کے نا تو دیا. وہ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور وہی چیز تھی کہ جس نے مجھے پاکستان کے باہر پہلا تبلیغی دورہ بھی قرآن کے حوالے سے کروایا. الحمدللہ. تو پھر اس میں نا میں نے کہا پہلی سانس سے آخری سانس تک، منڈے کو وہاں بچے کیا ہوتے ہیں، ان کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں. بدھ اور جمعرات کو یہ ادر دین قرآن جو ہے نا زندگی پوری کہ اس میں سیرت پڑھائی جاتی اور اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ شاید ہی کہیں پہ پڑھائی ہمیں جاتی ہے. ذرا وقت بتا دیں تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہاں پر آئیں. صبح سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد کلاس شروع ہوتی ہے اور 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. اچھا. اتوار کو 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. ٹھیک. اور ٹائم صبح وہی ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد جب آدھے گھنٹے کے بعد آپ وہاں پر آ جائیں تو آپ ایک بہت بڑی بیوٹی ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں آپ کو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہر مسلک کا آدمی ملے گا. اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. 21 سالوں میں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ نہیں ہوا بدمزگی کا. تو اگر میں بٹھا سکتا ہوں تو بڑے علماء. دیٹس اے ہیوج میسج. اچھا آپ جانتے ہیں پروفیسر صاحب کہ آج امام علی کا دن ہے، یوم امام علی ابن ابی طالب ہے. یہ وہ روز ہے کہ جس روز امام جو ہے اس دنیا سے اگر ہم کہیں منتقل ہو گئے. کیا فرمائیں گے؟ کوئی ایسا ان کی شخصیت کا کوئی خاص پہلو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ پہلے تو پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، اگر ہم اہل بیت کی خاص طور پہ بات کریں تو ہم ان کے ساتھ عقیدت اور محبت تو بہت رکھتے ہیں، لیکن ایک بہت 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 بڑا مسنگ لنک جو ہے وہ ان کی سیرت اور کردار ہے. بالکل صحیح. میرا یہ اعزاز ہے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے سیرت امام حسین جو ہے وہ منہاج الحسین میں 10 دن کا جو محرم کا اشرا تھا وہ کرائی. سبحان اللہ. سبحان. سیرت کا آپ لوگوں کو نہیں پتا. صحیح. تو سیرت علی کا ایک پہلو جس کو دنیا میں آج ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پہ رچرڈ بینڈلر نے 20 سال خرچ کیے، پھر کہیں اس نے کتاب لکھی اور آج اس کی پریکٹس کرتے ہوئے پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کو 20 سال ہو گئے. اس کی پریکٹیکل اگزامپل اگر آپ لیں تو وہ جناب علی مرتضیٰ سے میں آپ کو دوں گا. اب وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا تھا، آج میری زبان سے سن کے وہ بالکل ہی ایک نیا ورژن آ جائے گا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ جو لڑائی میں مرہب جو تھا وہ نیچے تھا، اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور گزر جاتے ہیں. تو یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا امپورٹنٹ ہے. EI ایموشنل انٹیلیجنس کو کہتے ہیں. دنیا میں جتنے بڑے کامیاب لوگ ہوئے ہیں وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اننوئنگلی ایکسپرٹ تھے. ان کو اپنے ایموشنز پہ کتنا کنٹرول تھا، اور اللہ کے جو دین ہے اس کے وہ کتنے زبردست فالوور تھے، وہ صحیح متقی تھے کہ ان کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کا لیول یہ ہے. تو سیکھنا ہے تو علی سے یہ سیکھیں کہ اپنے جذبات کا مؤثر ترین استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. That is such a beautiful message. اور واقعی اس واقعے کو ہم سن کے واہ واہ اش تو بہت کرتے ہیں، مگر when it comes to applying this in our own life, implementing in our own lives, it gets very difficult. اور ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں، میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہر مسلک میں مجھے ایک خاص عزت حاصل ہے. ان کے ممبر و محراب تک اس حلیے میں اگر چلا جاتا ہوں تو کوئی بہت اہم بات ہے. تو میں نے
ایک اہل تشیع کا بہت نمائندہ ترین ادارہ ہے پاکستان میں، تو وہاں خواتین کی ایک تربیت کروائی ابلاغ کے حوالے سے کہ وہ میں نے کہا کہ ابھی عشرہ محرم شروع ہوگا اور آپ لوگ جو ہے نا ذاکرات جائیں گی، گریہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو عقیدت حسین پہ سارا زور ہوتا ہے، کیا سیرت حسین. بہت خوبصورت بات. یہ جو لیکچرز آپ نے سیرت حسین پہ دیے، کیا یہ انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن کہیں اویلیبل ہیں؟ اگر ہیں تو 72 نیوز میرا خیال ہے انہوں نے اس کی کوریج کی تھی. اچھا صحیح. اور تو اس میں ہر مسلک کا آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار ہم تو آج کل صرف ایک نواسے کے طور پہ دیکھتے رہے. بالکل صحیح. ان سے انسپریشن لیتے ہیں تو ان سے آپ ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ جس نے براہ راست جو ہے وہ مطلب جس کے والد نے نبی کی گود میں پرورش پائی، تو وہ علی پھر عام آدمی. علی کا مطلب جو لفظی مطلب پتہ ہے کیا عربی میں؟ الا کہتے ہیں بلندی اور رفت. بلند و بالا بھی نہیں بلکہ اس کے لیے رفت صحیح لفظ ہے، رفت، کیونکہ وہ شان کے ساتھ بلندی ہوتی. سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت خوبصورت. پروفیسر رفرف صاحب بہت شکریہ. ایز آلویز آئی سے دیٹ آپ کے ساتھ ہر نشست جو ہوتی ہے، چاہے وہ کھڑے کھڑے ہو، چاہے بیٹھ کے ہو، چاہے سرسری سی ملاقات ہو، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہترین آپ نے علم کے موتی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کہ جو تمام مسالک کو ایک جگہ پر اتحاد بین المسلمین کا، میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر تو آپ کو ڈھیروں سلام. اور یہی ہم مسلمانوں کا خاصہ بھی ہونا چاہیے، اور یہی جد و جہد اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب پیار، محبت، امن کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر ٹالرنس ایک دوسرے کے لیے دکھا سکیں اور خوبصورتی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. اینڈ دی سیکنڈ پوائنٹ دیٹ یو مینشن کہ ہم فضائل تو بیان کرتے ہیں مگر ان کی سیرت پاک سے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا یوم ہے، ان کی سیرت پاک سے سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہترین بنائیں کہ وہ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے ماننے والا ہے. ہم تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم حبدار ہیں، مگر حبدار ہونے کے بھی تقاضے ہیں. اللہ میں ان تقاضوں کے اوپر پورا عمل کرنے کی اور پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے، ایک اور سیگمنٹ ہوگا ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.